بھارت کے مختلف حصوں میں پچھلے کچھ دنوں میں گورنمنٹ آفیشیلز کی طرف سے مدرسوں کو کچھ نوٹسز بھیجے گئے ہیں جس میں رائٹ آف چلڈرن ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2009 کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ سرٹیفکیٹ آف ریکگنیشن یعنی سرکاری منظوری اور مانیتا آپ کے مدرسے کے پاس جو ہے وہ 3 دن کے اندر آپ پیش کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے ہیں تو اس ایکٹ کے ماتحت جس سزا کا پراودھان کیا گیا ہے وہ آپ پر لاگو ہوگی اور آپ کو 1 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوگا اور ڈیلی 10,000 روپے آپ کو دینے پڑیں گے۔ تو میں اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رائٹ آف چلڈرن ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2009 جس کو آدھار بنا کر کے مدرسوں کو یہ نوٹسز دیے گئے ہیں یہ حساسپت ہے، چونکہ اس ایکٹ میں خود ہی سیکشن 1 کلوز 5 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ nothing contained in this act shall apply to madrasas and Vedic schools۔ ایکٹ خود اس بات کو مینشن کر رہا ہے کہ صاحب اس کا کوئی بھی جز یہ ایکٹ کسی بھی مدرسے یا ویدک اسکول پر لاگو نہیں ہوگا یا ان اداروں پر لاگو نہیں ہوگا جو خالصتاً مذہبی تعلیم دیتے ہیں۔ جب ایکٹ ہی خود اس بات کو مینشن کر رہا ہے کہ اس ایکٹ میں ان پلیٹ فارم کا ایکسیپشن ہے تو کوئی گورنمنٹ آفیشیل اس ایکٹ کو بنیاد بنا کر کسی ریلیجیس انسٹیٹیوٹ کو، کسی مدرسے کو، کسی ویدک اسکول کو نوٹس کرنے کے سمبند میں اجیکرت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس نوٹسز کے ذریعے سے جو مدارس کے ذمہ دار ہیں اور وہ لوگ ہیں جو مدرسوں کو چلاتے ہیں ان کے اندر تشویش پیدا ہو رہی ہے، چونکہ وہ کسی سرکاری مانیتا کو اپنے لیے مینڈیٹری نہیں سمجھتے۔ اور ویسے بھی یہ تو نان آبسٹینٹ کلوز ہے جس میں صاف کہا گیا کہ nothing contained in this act shall apply to madrasas and Vedic school۔ نان آبسٹینٹ کلوز میں تو سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے، سرووچتم نیایالے بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ جس نان آبسٹینٹ کلوز کی وجہ سے سرووچ نیایالے کچھ نہیں کر سکتا ہے تو کوئی گورنمنٹ آفیشیل کیسے اس کا حق رکھتا ہے کہ وہ اس ایکٹ کو بنیاد بنا کر کے کسی مدرسے کو یا ویدک اسکول کو نوٹس کر سکتا ہے؟ یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے، جو بھی ودھی ودھان سمویدھان قانون کے جانکار ہیں ان کو اس بات کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آخر دیش و پردیش میں کیا چل رہا ہے۔ اور پھر لاسٹ میں یہ کہتا ہوں کہ 2022 میں سپریم کورٹ کچھ لوگ گئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ صاحب یہ جو ایکٹ ہے 2009 کا رائٹ آف چلڈرن ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2009 اس میں مدرسوں کو اور ویدک اسکولوں کو بھی شامل کیا جائے، تو اس وقت سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ہائی کورٹ جائیے، پہلے وہاں بات کریے جا کر کہ ہم اس کو انٹرٹین نہیں کریں گے۔ تو آپ کورٹ بھی نہیں جا رہے ہو، ہائی کورٹ بھی نہیں جا رہے ہو، سپریم کورٹ آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے، پھر آپ کس آدھار پر نوٹسز ایشو کر رہے ہو؟ تو میں تمام مدرسے کے لوگوں سے، چونکہ آج اتر پردیش کے مختلف حصوں سے یہ کالز آئی ہیں کہ صاحب ان کو نوٹسز ریسیو ہوئے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ایک لیگل لینگویج میں نوٹس ایشو ہوا ہے تو آپ لیگل لینگویج میں ہی اس کا جواب دیجئے۔ ہماری ایک تحریر پبلک ڈومین میں ہے جو 2 دن پہلے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے لائرز کی مشاورت کے بعد جاری کی گئی تھی، جس میں کلوز کے ساتھ میں جو اس ایکٹ کی قانونی حیثیت ہے اس کے بارے میں بھی بحث کی گئی تھی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 29 اور 30 کو اگر آپ پڑھیں گے تو اسپشٹ روپ سے اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ بھارت کی جو مائنورٹیز ہیں ان کا یہ مولک ادھیکار ہے کہ وہ لینگویج کے آدھار پر یا ریلیجن کے آدھار پر اپنے انسٹیٹیوٹ خود بنا سکتے ہیں، خود اس کو چلا سکتے ہیں۔ وہ انسٹیٹیوٹ طے کریں گے کہ اس میں ایجوکیشن کا اسٹیٹس کیا ہوگا، ٹیچر کے سلیکشن کا معیار کیا ہوگا، کس طریقے سے وہ ایجوکیشن دیں گے، کون سی بکس چلائیں گے،
کس طریقے سے وہ بچوں کے فیوچر کو بنائیں گے یہ ان کا سبجیکٹ ہوگا. اس میں کوئی بھی اسٹیٹ گورنمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ ہستکشیپ نہیں کرے گی. یہ میرا اور اس دیش کی مائنورٹیز کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, مولک ادھیکار ہے. آپ اس سے لوگوں کو ونچت نہیں کر سکتے ہو. اس لیے سبھی لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے, جو بھی نوٹس 2009 کے ایکٹ کے حوالے سے آ رہا ہے, آپ اس کا جواب 2009 کے ایکٹ سے ہی دے سکتے ہیں اور اس بات کو کلیئر کر سکتے ہیں کہ ہمارا تو ایکسیپشن ہے یا اسی طریقے سے ویدک اسکولوں کا. اس لیے 2009 کے ایکٹ کو لے کر کے مدرسوں کو نوٹس ایشو کرنا یہ اپنے آپ میں خود ایک حسیاسپد چیز ہے.